بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس پیرامیڈکس فرسٹ سیمسٹر کی پاکستان سٹڈیز، آج کے لیکچر میں ہم قیام پاکستان کے آغاز و مقاصد پر بحث کریں گے۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، کہ قیام پاکستان کے آغاز اور مقاصد کیا تھے، کن آغاز اور مقاصد کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی اغراض اور مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلی نمبر پر اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، دوسری نمبر پر اسلامی معاشرے کا قیام، تیسری پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ، اور چوتھی اسلامی جمہوری نظام کا تحفظ، پانچویں غرض اور مقصد جو ہے وہ دو قومی نظریہ کا تحفظ ہے، چھٹی نمبر پر اردو زبان کا تحفظ و ترقی، ساتویں مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، اور آٹھویں پر مسلمانوں کی آزادی۔ اس کے علاوہ اور بھی 20 پوائنٹس ہمارے پاس اغراض اور مقاصد ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، کہ مسلمانوں کے دلوں میں روز اول سے ایک الگ ریاست کے قیام کا تصور ہوتا ہے اور مسلمان ایک الگ وطن کے قیام کے لیے ہر جگہ پہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان کا اہم مقصد اور اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ پاکستان کے قیام کا سب سے بنیادی مقصد وہ ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا، کہ دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کا وجود ہو۔ دیکھیں، جب برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں میں یہ خواہش بیدار ہو گئی کہ انہیں برصغیر یعنی ہندوستان میں اپنی اسلامی مضبوط ریاست قائم کرنا ہوگی۔ قائد اعظم نے 8 مارچ 1944 کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا، کس چیز نے پاکستان کے مطالبے کو تحریک بخشی تھی، اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور نہ انگریزوں کی چال۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ جداگانہ اسلامی ریاست ہو، جہاں پہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی آزادی کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مذہبی آزادی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ دوسری نمبر پر اسلامی معاشرے کا قیام، چونکہ ہندوستان میں صدیوں سے انگریز اور ہندو رہتے تھے، اسی لیے انگریزوں کی رہائش کی وجہ سے انہوں نے اپنی معاشرتی جو نظام ہے وہ انہوں نے ہندوستان پر رائج کیا تھا۔ اس کی وجہ سے برصغیر کے جو مسلمان تھے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر معاشرے میں ان لوگوں کے معاشرتی بود و باش، رسم و رواج، طور طریقے وہ اگر مغرب کے دیں تو یہ مسلمان یا تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ان کے رسم و رواج کو اپنا رہے تھے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے، چونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اخوت، مساوات، عدل و انصاف، باہمی تعاون اور رواداری جیسے اصولوں پر رکھی گئی ہیں۔ تو مغربی معاشرے میں تو یہ چیزیں ناپید ہیں اور اسلامی معاشرہ تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ تو اسی لیے صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ایک الگ اسلامی معاشرے کا وجود اس صورت میں ممکن تھی کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد اور خود مختار ریاست ہو، جہاں پہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے 1944 میں طلباء کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے، یعنی ہمارا لیڈر جو ہے وہ اسلام ہے، ہم اسلام کو فالو کریں گے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کا طرز عمل، کس طریقے کی زندگی ہم گزاریں گے تو اسلام ہے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں گے۔ تیسری نمبر پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تحفظ۔ دیکھیں، اسلام کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے یہ تو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے کہ مسلمان دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ان کو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں پرووائڈ کیے ہیں، مہیا کیے ہیں، کہ آپ لوگ قرآن کو فالو کریں گے اور قرآن پر عمل کر کے آپ لوگ ایک ایسی ریاست کی تشکیل کریں گے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو تسلیم کرے۔ ہندوستان میں اسلامی ریاست کا قیام یہ مسلمانوں کی شدید آرزو تھی کہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو۔ قائد اعظم نے 1943 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے
خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، کس طریقے کا طرز حکومت وہاں پہ نافذ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ میرے خیال میں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا تھا۔ تو انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں جو طرز حکومت بنے گا وہ شریعت اور اسلام کے مطابق بنے گا۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اسلامی ریاست پاکستان کے احکامات ہوں گے۔ چوتھی نمبر پر جو غرض اور مقصد تھی قیام پاکستان کی وہ ہے اسلامی جمہوری نظام کا تحفظ۔ لیکن ہندو برصغیر میں جمہوریت کے نام پر آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں پارلیمانی جمہوریت کا تصور تھا جو اکثریت کا حکومت کا دوسرا نام ہے۔ تو اگر ان کی پسندیدہ جمہوریت نہیں دراصل ہندو راج ہوتا۔ دیکھیں وہ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے تھے ہندوستان میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، تو انگریز تو جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اقتدار آپ کو چھوڑیں گے۔ اب ہندو لوگ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ ہم زیادہ ہیں اور اکثریت ہماری ہے تو اس لیے ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ہمیں ملے گی، یہاں پہ حکومت اور راج ہماری ہوگی۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ ہوگا۔ دیکھیں برطانوی انداز کی پارلیمانی جمہوریت برصغیر کے لیے قطعاً موزوں نہ ہوتی، اس لیے مسلمان برصغیر میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے مطابق ہو، کیونکہ برطانوی نظامی جمہوریت کے مطابق ان لوگوں کے مطابق تو جمہوریت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ اور اکثر لوگ جس بات پر متفق ہو جائیں تو وہ لوگ اس کو قانون کا حصہ بنائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ لوگ وہ کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا تصور، جمہوریت کا ایسا تصور ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ کسی بھی شریعت کے خلاف حکم پر متفق ہوتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمان برصغیر میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے مطابق ہو۔ قائد اعظم نے 27 مارچ 1947 کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ تو 1300 سال پہلے جمہوریت کا سبق کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا جو معاہدہ کیا تھا تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 16 فروری 1948 کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصول اور تصورات پر رکھنی چاہیے۔ جمہوریت کے مطابق فیصلے ہوں گے لیکن اس کی بنیاد اسلامی اصول اور تصورات ہوں گے، کہ اسلام جو ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی جمہوریت کے فیصلے وہ نافذ کریں گے۔ ایک اعتراض جو ہوتا ہے کہ جمہوری نظام یہ ہمیں مغرب سے ملا ہے اور یہ شریعت کے متصادم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب کا جو جمہوری نظام ہے اور پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ ہمارا طرز حکومت جمہوری ہے لیکن اس میں فیصلے اور قوانین وہ شریعت کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں اور قوانین بھی شریعت کے مطابق بنائی جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو جمہوری نظام ہے تو وہاں پر چونکہ فیصلے جمہوریت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر کسی غلط بات پر متفق ہو جاتے ہیں یا شریعت کے خلاف کسی بھی بات پر لوگ متفق ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو قانون کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن ہم پاکستان میں جو جمہوری نظام کے قائل ہیں تو پاکستان میں جمہوری نظام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس قانون اور اصول کو دیکھیں گے، اگر وہ شریعت سے متصادم ہو تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں غرض اور مقصد قیام پاکستان کا وہ ہے دو قومی نظریے کا تحفظ۔ ہندو تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ برصغیر پر جتنی بھی قومیں حملہ آور ہوئی وہ مقامی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی علیحدہ قومی پہچان کو بھی تھی، لیکن اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات ہے جس نے 1000 سال ہندو تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا۔ ہندوستان پہ بہت سارے لوگوں نے حملہ آور ہوئی، بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے تو وہ لوگ ہندو مذہب میں ضم ہو کر رہ گئے، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت اور خوبصورتی ہے اور یہ اسلام کی ایک الگ شان ہے کہ 1000 سال تک مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا۔ اور انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد برصغیر کے مسلمان نہ صرف اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے تھے بلکہ اس کا مکمل تحفظ بھی چاہتے تھے کہ جی مسلمانوں کی پہچان ہو، مسلمانوں کی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو، کیونکہ ہندو اور انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں 23 مارچ 1940 کو ارشاد فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہٰذا اس بات کا حق رکھتے ہیں
کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلم ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین، اپنی معاشرت اور اپنے لباس غرض کے ہر اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے دو قومی نظریے کے تحفظ کیا کہ جی مسلمان اور ہندو وہ الگ الگ قومیں ہیں، مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، ہم کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کا مکمل طرز حیات، زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے وہ ہندوؤں سے قطعا مختلف ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کی الگ قوم کی پہچان ہونی چاہیے۔ چھٹی نمبر پر اردو زبان کا تحفظ و ترقی۔ دیکھیں جب مسلمان وہاں پہ رہتے تھے اور مسلمان چونکہ اردو زبان بولتے تھے، بری صغیر میں مسلمانوں کے دور سے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور کئی مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی، اور جلد ہی یہ زبان مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان اشتراک اور رابطے کا ذریعہ بنی۔ مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے لیکن کئی زبانوں کے ملاوٹ سے، کئی زبانوں کو میل کر ان سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ اردو زبان یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لشکر، چونکہ بہت سارے لشکر مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے لشکر آپس میں ملتے تھے اکٹھے ہو کر، وہ انگریز کے خلاف اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو لوگ آتے تھے تو ان کے خلاف جو چونکہ یہ اکٹھے لڑتے تھے، اس لیے ان لشکر نے آپس میں رابطے کے لیے ایک زبان قائم کی جس میں ترکی کے الفاظ بھی تھے، عربی کے بھی تھے، فارسی کے بھی تھے، سنسکرت اور بہت ساری مقامی زبانیں بھی تھیں۔ تو ان تمام زبانوں کے وجود سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ تو اردو، یہ جو اردو ہے اصل میں یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لشکر، چونکہ لشکروں کی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہے تو اس لیے اس کو ترکی زبان میں اردو بولتے ہیں۔ اب یہ جو مسلمانوں کی پہچان بن گئی، مسلمان اردو زبان کو بولتے تھے اور یہ رابطے کا ذریعہ تھی، لیکن 1857 جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان قرار دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1867 میں بنارس میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازع شروع ہوا۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ سرکاری زبان اور قومی زبان وہ ہندی کو قرار دے اور ہندی کو جو ہے وہ رائج دے، وہ ہندی زبان اس کو قومی زبان کا درجہ دے دے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اردو کو بالکل ختم کیا جائے۔ اردو کی کتابوں پر انہوں نے پابندیاں لگائی، اردو زبان بولنے پر انہوں نے پابندی لگائی، اردو زبان لکھنے پر انہوں نے پابندی لگائی۔ تو مسلمانوں کو جب اس بات کا ادراک ہوا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جی اردو زبان کا تحفظ ہو، اردو زبان محفوظ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو جائے اور اس کو ہم مزید فروغ دیں، پوری دنیا میں اس زبان کو پھیلائیں۔ تو اردو زبان کا تحفظ اور ترقی یہ بھی ایک غرض و مقصد تھا کہ ہمیں ایک ایسا الگ وطن حاصل ہو جہاں پہ ہم اپنے اردو زبان کا تحفظ اور وہاں پہ ہم اس کو ترقی دے سکیں۔ ساتویں نمبر پر مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی، کہ برصغیر میں مسلمان اسلامی تہذیب و ثقافت کے بل بوتے پر اپنا جداگانہ تشخص اور الگ شناخت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اگرچہ ہندو بھی رہتے تھے، انگریز بھی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بھی رہتے تھے اور انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کی خوب حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ڈر رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنا وجود کھو دیں، مسلمان اپنی تہذیب کو کھو دیں، اپنی ثقافت کو کھو دیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنے تہذیبی ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل ہو جہاں پہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی ترقی ہو، اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت ہو۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کبھی بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، کبھی بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ سکیں۔ یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں کو ایسے بنیاد، ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ اکثر ایک دوسرے کے متصادم ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق ہندو اور مسلمانوں کے خیالات و تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مسلمان کبھی بھی ہندو کے ساتھ
نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھا سکتے ہیں، اور نہ ان کی رسم و رواج طور طریقے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کر سکیں۔ 8ویں نمبر پر مسلمانوں کی آزادی۔ چونکہ بر صغیر میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکمرانی کی تھی، مسلمان وہاں پہ حکمران رہے تھے۔ اب جب انگریز آ گئے تو مسلمان اور ہندو یہ غلامی میں چلے گئے، اور انگریز وہ ہمارے حکمران بن گئے۔ مسلمان حریت پسند قوم ہے، مسلمان کبھی بھی کسی کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 1758 سے لے کر 1857 تک مسلسل غلامی کو ختم کرنے کی جدوجہد کی۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی اور حکمران آیا ہے تو مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کی غلامی سے انکار کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا اقتدار بر صغیر میں کافی کمزور ہو چکا تھا۔ گاندھی اور دیگر ہندو لیڈر انگریزوں پر دباؤ ڈالے تھے کہ وہ ہندوستان سے چلے جائیں اور حکومت کانگریس کے سپرد کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1944 میں ہندوستان چھوڑو تحریک کا آغاز کیا، جبکہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے موقف کو واضح کرتے ہوئے نعرہ لگایا کہ تقسیم کرو اور چھوڑ دو، تقسیم کرو اور چھوڑ دو۔ کانگریس چاہتے تھے کہ ہندو وہ انگریز سے اپنی اقتدار کو حاصل کر سکیں، انگریز چلے جائیں اور اقتدار ہندو کے حوالے کرے اور ہندو ہندوستان کے حکمران بن جائے، جبکہ قائد اعظم نے کہا کہ تقسیم کرو اور چھوڑ دو، پہلے ہندوستان کو تقسیم کرو، ہندوؤں کو ہندوستان دو، مسلمانوں کو پاکستان دو، اس کے بعد آپ لوگ ہندوستان کو چھوڑ دو۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندو کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی یہ ایک چال تھی اور یہ ہندوؤں کی بھی چال تھی، وہ کہتے تھے، ہندو چاہتے تھے کہ انگریز چلے جائے اور حکمرانی اقتدار ہمیں مل جائے اور مسلمان ہمارے زیر تسلط رہیں، اور انگریز بھی یہی چاہتے تھے، جبکہ قائد اعظم نے واشگاف الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کبھی بھی ہندوؤں کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ 9ویں نمبر پر مسلمانوں کی معاشری بہتری۔ چونکہ مسلمانوں کو وہاں پہ ملازمتوں کا حصول تقریباً ان کو نہ ملنے کے برابر تھی، تعلیم پہ مسلمانوں کی پابندی تھی، مسلمانوں کو کسی بھی اچھے عہدے کے لیے وہ لوگ منتخب نہیں کرتے تھے، سودی کاروبار کی وجہ سے مسلمان عتاب کا شکار تھے، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور رکھا تھا اور مسلمانوں پر وہ لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت بہت خراب تھی۔ اب مسلمانوں کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ اگر ہمیں الگ وطن حاصل ہو جائے تو وہاں پہ مسلمانوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، مسلمانوں کو اقتدار بھی ملے گا اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں گے، کیونکہ ہندو اور انگریز وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، وہ اچھے اچھے عہدوں پر ہندوؤں کو اپوائنٹ کرتے تھے اور ہندوؤں کو اچھے اچھے عہدے دیتے تھے، یا تو انگریز ہوتے تھے اور یا ہندوؤں کو وہ عہدے حوالے کرتے تھے، مسلمانوں کو وہ لوگ معمولی سے عہدے کے لیے بھی موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے مغرب کے معاشی نظام کو یوں تنقید کا نشانہ بنایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بینکنگ کا نظام ہے یا مغرب کا معاشی نظام ہے وہ انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ان کا اگر حل کرتا ہے تو بہت سارے مسائل ان کے لیے پیدا کر رہا ہے، ایک طرف ان کو قرضوں میں جکڑ رہے ہیں، دوسری طرف ان کو سود میں دھکیل رہے ہیں اور تیسری طرف ان کی معاشی حالت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی معاشی پالیسی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کے چنگل سے نکل سکیں۔ 10ویں نمبر مسلمانوں کی معاشرتی و سیاسی ترقی۔ بری صغیر میں دو بڑی قومیں تھیں، مسلمان اور ہندو، اور دونوں قومیں معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ مسلم معاشرہ اپنی ایک علیحدہ پیشن رکھتا تھا اور ان کی اپنی زبان، ثقافت، رسوم و رواج تھے، تہذیب تھے، ان کے اپنے لباس تھے، ان کے اپنے رہن سہن اور سیاسی نظام تھا، یہ تمام چیزیں اسلام پر قائم تھا، اسلام کے مطابق ان کی
زبان تھی، ان کی ثقافت تھی، ان کے رسوم و رواج تھی، جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام، رنگ، نسل اور اونچ نیچ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کی معاشرتی قدر اور سیاسی نظام کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور تحریک چلا کر پاکستان حاصل کیا، چونکہ وہ لوگ ذات پات پر یقین رکھتے تھے، ان میں رنگ و نسل کا تصور ہے، وہ اعلیٰ اور ادنا کو فوقیت دیتے کہ یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد مسلمانوں کو تقوی کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کالے کو سرخ پر نہ سرخ کو کالے پر، لیکن اگر فوقیت ہے تو وہ تقوی کے سبب پر ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہیں اس کو فوقیت ہے۔ تو شریعت کا تو یہ اصول ہے۔ اور ہندوؤں میں ذات پات کا نظام تھا، رنگ و نسل تھا، اونچ نیچ تھی، تو ان کے ساتھ کبھی بھی مسلمان نہیں چل سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں بھرپور تحریک چلا کر پاکستان کو حاصل کیا۔ 11ویں نمبر پر فرقہ وارانہ فسادات۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کی کئی انتہا پسند تحریکیں وجود میں آئیں، جن میں آریہ سماج، دیو سماج، شدھی اور سنگٹن قابل ذکر ہے۔ یہ شدھی اور سنگٹن جو تحریکیں ہیں، یہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شروع کیا تھا۔ وہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے، اور کبھی ان کو پیسوں کی لالچ، کبھی ان کو عہدے کی لالچ، اور کبھی ان کو زور و زبردستی سے ہندو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تحریکیں معمولی معاملات پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتی، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ زبردستی یا تو ہندوستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں اور یا وہ ہندو مت کو قبول کریں۔ تو اس لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ان فرقہ وارانہ فسادات سے بچنے کے لیے پاکستان حاصل کیا، چونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ رہنا مشکل تھا اور ناممکن تھا۔ اس سلسلے میں ہندو لیڈر راج گوپال اچاریہ نے 1942 میں عید میلاد النبی کے موقع پر قیام پاکستان کے بارے میں کہا، یہ ہندو لیڈر ہے لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی حمایت کرتا ہوں، میں کسی ایسے ملک کی خواہش نہیں رکھتا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے احترام کے جذبات موجود نہ ہوں۔ ان کو بھی یہ احساس تھا کہ ہندو مسلمانوں کا احترام نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے ایک ہندو لیڈر ہیں لیکن وہ بھی قیام پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اور مسلمان بھی اپنے لیڈروں کے سائے تلے پاکستان کے حصول کے لیے متحد ہوئے کہ ہمیں الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔